کہ کوئی لوہا خود بخود تیز خنجر نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی لوہار کے ہاتھ نہ آئے. اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. میں کبھی مولائے روم نہ بن سکتا اگر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام یا مرید نہ بنتا یا ان کی صحبت نہ اختیار کرتا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب تم یہ دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. کاواں دے بچے ہنس نہ ہوندے ہمیں 100 من موتی چگ چگائی ہے. کوڑے پھل نہ مٹھے ہوندے ہمیں 100 من کھنڈ دبائیے ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، جس سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کا پیچھا نہ چھوڑو. یہ ہم سب کی کہانی ایک فقیر کے ارد گرد گھومتی، جو مرکزی کردار، جو ایک پیوٹل حیثیت ہے، بڑے زبردست. جب آپ نے کسی کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو، کسی کی صحبت نہ اختیار کی ہو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ بری رائے رکھیں گے نا، یا اگر رائے نہیں بھی بری رکھیں گے تو کوئی اچھی رائے بھی نہیں رکھیں گے. عام آدمی، ایک آدمی مکے میں دعا کر رہا تھا، یہ بات حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کوٹ کی ہوئی، اور یہ ایک ہی دعا مانگے جا رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت کر، یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت کر، ہدایت عطا فرما. کسی نے کہا بھائی کعبے آئے ہوئے ہو، وہ اپنے لیے بھی دعا کر لو. اس نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں کے پاس واپس جانا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو میرے ٹھیک ہونے کا تو کوئی مطلب نہیں. جب حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ کتنا مہربان ہے. ہم سب زندگی میں غلطیاں کرتے آئے. مثلا کہتے ہیں کہ چیزوں پہ سے مکھیاں اڑانے کے لیے پنکھا جھلنے سے بہتر ہے تم اس پہ کپڑا ڈال دو. کپڑا ڈال دو تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے، مکھیاں آتی رہیں گی ورنہ. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دوست تو نہیں بنا سکتے تھے، دوست کہہ بھی نہیں سکتے. دوست وہ اللہ کے تھے. جیسے حضرت شاہ شمس تبریزی کا بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو سچے عاشق کے دل میں ڈھونڈ، سچے عاشق کے اندر ڈھونڈ. کیا آپ اس دنیا میں گم ہوتے ہو؟ اس دنیا میں بے تحاشا اٹریکشن سے، کسی ایک کی زندگی میں نہیں، سب کی زندگیوں میں. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے کفر، کعبہ میرے پیچھے تو کلیسا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اتنا پھیلاؤ ہے. مثلاً آپ دوسرے کو برا سمجھنے کی بجائے دیکھ کے بہتر اپنی آنکھ نیچے رکھو. راستے میں چلنے سے متعلق حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو. کیوں؟ ہر ایک پہ تمہاری نظر پڑے گی. کسی کے لباس پہ کیا تنقید کرو گے؟ اپنی نظر نیچی کر لو. اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں ہم تو اگر اپنی اصلاح نہ کر سکے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ صرف کہا نہیں، پریکٹیکل ہے. ایک فرق آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہ جو ولی اللہ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی موج سے دوستی کا قرب حاصل کرتے ہیں. دے آر ویری اسپیشل پیپل، اس لیے کہ وہ
فنا ہو جاتے ہیں، اپنی صفات سے فانی ہوتے ہیں پہلے. جب انہیں کوئی اوپر کی برگزیدہ کرتا ہے تو جو بلا رہا ہے وہ تو پاک ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور بندہ تو بشر ہے، مٹی میں قدورت ہے، غلاظت ہے. وجود کو دھو بھی لو تو اندر ہماری سوچیں، ہمارے اندر کھانے پینے والی چیزوں کا گن، کاک گٹے مل مل دھوئیں تیرے منو نہ گئی پلیتی ہوں. ہم تو اتنے وہ ہیں. یہ لوگ جن کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، دے آر ڈفرنٹ. ان کی ایلیویشن، ان کی قبولیت اللہ کے ہاں. اسی سبب آپ کے دلوں میں ہم سب کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت، چلے علمی طور پر صحیح، لفظی طور پر صحیح، ایک خیال تو ہے نہیں یار اللہ کے دوستوں کے بارے میں بری بات نہیں سوچنی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے خلاف اعلان جنگ کیا اسے میرے خلاف اعلان جنگ کیا. تو یہ علم بھی آپ تک پہنچ گیا. تو آپ نے کہا نہیں یار میں برا صحیح، اللہ کے دوست وہ پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. بس اللہ نے انہیں عظمت دی، اللہ نے انہیں برگزیدہ بنایا، اللہ نے انہیں اس نفس کی چالوں سے اور دنیا کی محبت اور خواہشات نفس سے روک دیا. وہ اس کی حفاظت میں ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. انہیں ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اب وہ ایک ایسا ایلیویشن ہے کہ جہاں ہمارا خیال نہیں جاتا، جا بھی نہیں سکتا. ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ فزیکل حالت میں دیکھتے ہیں، اس کا ایک فزیکل حالت ہوتی ہے. اب وہ بابا ہو سکتا ہے، بوڑھا ہو سکتا ہے، میڈل ایج ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سم ٹائم لگتا ہے جیسے کوئی چیز پل کر رہی ہے. آپ لوگوں کی ورگلانے کے باوجود یا مختلف باتیں کرنے کے باوجود بھی آپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ آپ کی روح کی ایک انکلینیشن ہے اس طرف، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے.